نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ خاتمہ، یہ مرزئی بھی جو اچھے پڑھے لکھے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ خاتمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب با مفعلہ، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف با مفعلہ، یہ خاتمہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اس رب نے خود ہی انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، پہلے بھی لفظ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ، وَلَٰكِن الرسول اللہ، آخر میں اللہ ہے، لیکن رسول ہیں اللہ کے وہ رسول ہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کے وہ رسول ہیں، وخاتم النبیین، اسی رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ خاتمہ کا معنی بند کر دیا، خاتمہ کا معنی اخیر کر دیا، خاتمہ کا معنی ختم کر دیا۔ آگے پھر ہے وکان اللہ، اور اللہ ہی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، اخیر کرنے والا ہے۔ وکان اللہ، اللہ ہی ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہی ہے ہر ایک شے کا، ہر ایک چیز کا جاننے والا، علم رکھنے والا، اسے معلوم ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بعد میں جو رولا ڈلنا تھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وکان اللہ، اور اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہے علم والا، علیم، ہر ایک شے کو وہ جاننے والا ہے، ہر اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے جو حدیث مروی ہے وہ نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین کا ترجمہ کر دیا ہے، خاتم النبیین کا مفہوم بیان کر دیا ہے، خاتم النبیین کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہوگا، نہیں پوچھا، تب بھی حضرت علی نے فرمایا کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ حضرت عمر فاروق کی طرف جو حدیث منسوب ہے اس پر بھی فرمایا گیا کہ عمر، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، چاہے وہ حدیث ضعیف ہی گنتی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں
بڑی حدیث مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا اے علی تو میری اور میری تیری آپس میں ایسے نسبت ہے، یہ ہماری نسبت ہے، ہمارا یہ رشتہ ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی ہارون کا تھا۔ جس طرح ہارون موسیٰ کلیم اللہ کا بھائی ہے، اسی طرح تم میرے بھائی ہو۔ اور ساتھ فرمایا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اپنے بارے آقا علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی۔ لا نبی بعدی اللہ تعالیٰ کا رسول نہ فرماتا نا، خاتمہ کا ترجمے کئی ہو سکتے تھے، جس طرح مرزائی لیتے ہیں کہ خاتم الانبیاء، خاتم العلماء، خاتم الاصفیاء، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، مور کو، خاتم المساجد، سب کچھ ٹھیک تھا اگر آگے اللہ تعالیٰ کا رسول یہ نہ فرماتا لا نبی بعد، پھر تو مرزائی، دیوس، یہودی، عیسائی، نبی جھوٹے اٹھنے والے، حرام زادے، کتے کے پھڑ سارے کہہ دیتے کہ خاتمہ کا معنی تو یہ پھر ہوا خاتم الاولیاء جو ہو گیا وہ اولیاء ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ خاتم الانبیاء بھی ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ اور خاتم المساجد ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ خاتم الاصفیاء ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ خاتم العلماء ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے سب کو مانا، لیکن اس بات کو ہم نہیں مانتے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرما دیا نا کہ لا نبی آدی، لا نبی بعدی، اب کوئی نبی بنے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اگر نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے لا نبی بعدی تو ہم بھی 605 میں پڑھ جاتے، اور احمد عیسیٰ جیسے چبڑ آدمی جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک نہیں آتا، اور غلام قادیانی جیسے کانے جن کو یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ میں ٹٹی خانے میں مر رہا ہوں یا بیر مر رہا ہوں، مجھے اب کیا ہو گیا ہے، میں اب کیسے پڑھا ہوں، میں اب ڈھیلے کھا رہا ہوں یا گڑ کھا رہا ہوں، اب میں گالی بک رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں یا کچھ بھونک رہا ہوں۔ اب بھونکنے والے تو بھونکیں گے اور اس کے ماننے والے بھی بھونکیں گے۔ خاتم الانبیاء جو ہو گیا، ہاں ہو گیا، خاتم الاولیاء جو ہو گیا، تو پھر فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن فرق یہ بن گیا او مرزائیو، او مرزائیو، او مرزائیو، اور نبی نئے آنے والے لانتیو، او کتے کے پھڑو، او گدھے کے بچوں، یہ فرق بن گیا لا نبی بعدی، یہ فرق بن گیا لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا خاتم المساجد، خاتم المساجد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لا مسجد بعدی، میری مسجد کے بعد کوئی مسجد ہی نہیں نہ فرمایا، وہاں تشریح نہیں فرمائی۔ لہذا مسجد نبوی کے بعد کتنی مسجد بنی نا، کیونکہ لا مسجد آبادی لفظ نہیں آیا، لا مسجد آبادی کہ میری مسجد یا مسجدی، لا مسجدی آبادی، یہ لفظ نہیں آیا، لا مسجد آبادی لفظ نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے اخیر نہیں فرمائی، لا نبی آبادی فرما دیا، اللہ کے رسول نے اخیر فرما دی اور پوری تشریح کر دی اللہ کے کلام کی، پوری تشریح فرما دی اللہ کے کلام کی۔ اب کوئی کتے کا پھڑ حرام زادہ جو مریم کے پیٹ سے
1400 سال بعد پیدا ہوا، یا جو محمد کے فلٹر سے نکل کر آیا حرام زادہ، وہ اس بات کو سمجھتا نہیں سمجھتا ہے. لیکن حرام زادہ تو پھر حرام زادہ ہے نا، پیور حرام زادہ تو پھر حرام زادہ ہے نا. جاہل تو بابا پھر جاہل ہے نا، جہالت تو سر چڑھ کے بولتی ہے نا. جس طرح اب سارے مرزائی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی ہم اس کو ثابت کر دیں. کب سے ثابت کرنے لگے ہیں؟ 300 200 سال 250 سال پہلے کے، جب کانا زندہ تھا اس وقت سے. اور کانے کو اللہ کی طرف سے لعنت پڑ رہی ہے، اس کی لعنت کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایسے روزانہ کی باس باسا ہوگا نا تو ڈیلی کانے کو لوگ حرام زادہ بھی کہیں گے، گومے کو گوم کانا گوما، غلام قادیانی جس نے نبوت کی اینٹ رکھ دی، فالتو اینٹ، مسلمہ کذاب کا ساتھی بن گیا، اسود انسی کا ساتھی بن گیا، وہ تو قتل ہو گئے نا، ان پہ اس لیے لعنتیں کم پڑتی ہیں. اور یہ اپنی طبی موت مرا، اس پہ ہر روز ہی لعنتیں پڑتی ہیں. اور لا نبی بعدی کا ترجمہ کیا کرو گے او مرزائیو؟ لا نبی بعدی کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اور لا نبی بعدی اللہ کے رسول نے تشریف فرما دی. محمد عیسیٰ وہ خدا باعث قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، وہ پڑھتا ہے علیکم. چلو وہ غلطی تو ہے، اس کے باپ کی بھی غلطی، اس کی ماں کی بھی غلطی، اس کی بھی غلطی. اس کی ماں کی غلطی یہ ہے کہ وہ محمد کے فلٹر سے پیدا ہو گیا. اب اس کی ماں زندہ ہے تو اس سے پوچھو بھی محمد کا فلٹر آیا تھا یا نذیر کا فلٹر تھا جس سے اس کو پیدا کیا. اب وہ محمد کے فلٹر سے پیور حرام زادہ، وہ بھی اعتراف کر رہا ہے پیور حرام زادہ. اب کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو. چلو اب یہاں اس کا نام لگ گیا، آگے لفظ ہیں یا بنی اسرائیل، ہاں یا قوم لگا دو، قرآن پاک کو بدل دو، یا قومی انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں. آگے لفظ ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میری تصدیق کرتا ہے، میری تصدیق کرتی تورات. یہ کہتا ہے یعنی ایک نیا جو گرامر کے لحاظ سے بھی غلط ہے. من ھذا القرآن، من ھذا القرآن، واہ جی واہ، بڑا مفسر، بڑا مبلغ. من ھذا القرآن لگا دو، من ھذا القرآن. آگے پھر ہے مصدق لما بین یدی من ھذا القرآن من التوراۃ ومبشرا. آگے مبشرا، خوشخبری دینے والا ہوں، من بعد نا مبشرا برسول، ایک رسول کی، رسول یاتی، آئے گا وہ ایک رسول، من بعد، میرے بعد. اب احمد عیسیٰ سے حرام زادے سے کو پوچھے تو کس کی خوشخبری سنانے لگا ہے بتانا. آگے لفظ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت محمد عربی، احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد احمد آنے والا ہے. اب یہ کس کی خوشخبری سنائے گا؟ اس کے بعد بھی کوئی احمد آنے والا ہے. وہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، جو اس کا مرید، نہ مرید کو پتہ، نہ پیر کو پتہ، نہ رب کو پتہ، نہ رب کے بندے کو پتہ. یہ رب کہلاتا ہے نا اپنے آپ کو، احمد عیسیٰ خدا کہلاتا ہے. نہ اس خدا کو پتہ، نہ خدا کے بندے کو پتہ. وہ ہے امام آج کل مہدی الاسلام، اس کا ماننے والا جو میرے سے مناظرہ کرنے کا، مہدی الاسلام. اور اسی سے پوچھ، اور حرام زادے اسی سے پوچھ، یہ جو تو نے کہا ہے کہ میرا نام لگا دو عیسیٰ یا احمد عیسیٰ لگا لو. آگے ہے وہ تصدیق کرنے والا ہوگا تورات کی، تو تصدیق کرنے والا ہو گیا قرآن کا. اب
تیرے بعد جس کی تو خوشخبری سنانے والا ہے وہ حرام زادہ کون آئے گا؟ مبشرم برسولین، ایک رسول کی خوشخبری جو اس میں بتائی گئی ہے، اب تیرے بعد کون حرام زادہ آنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو خوشخبری نہیں نہ سنائی، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اب یہ کہتا ہے یہاں میرا نام لگا دو، عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کا نام کاٹ کر میرا نام لگا دو، آگے جملہ وہی ہے، جملہ وہی ہے، آیا مقدسہ وہی ہے، یہ آیت کہتا ہے، آیت بھی وہی ہے، وہی آیت ہے، تو اب یہ کس کی خوشخبری سنائے گا؟ اس کے بعد کون آئے گا؟ اوپر سے کہتا ہے میں آخری نبی بھی ہوں، اور لانتی احمد عیسیٰ، او کتے کے پھاڑ، اب تو بتا نا تو کس کی خوشخبری سنا رہا ہے؟ کوئی اور کتے نے آنا ہے، کسی نے، کسی اور حرام زادے نے آنا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اِذْ قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو، تیرا نام لگا دیتے ہیں، تو اب خوشخبری کس کی سنائے گا؟ تو اللہ کا نور بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ احمد عیسیٰ کا جو نور ہے وہ پورا ہونا ہے، اور حرامزادے یا تو بتا پہ خوشخبری کس کی سنانے لگا ہے؟ من بعد اسمہ احمد، اب کون سا احمد آنا ہے تیرے بعد؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد احمد کو ہم نے پہچان لیا، وہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آقا علیہ السلام تسلیم کا نام عیسیٰ علیہ السلام نے احمد بتایا۔ ان کے بعد ایک نبی آنا تھا، ایک کا ذکر ہی ایک کا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ سے تو کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ کے بعد مجھے لگا لو، تجھے لگا لیا، اگر تو کس کی خوشخبری سنا رہا ہے یہ تو بتانا۔ اور وہ خاتم النبیین کا ترجمہ نہیں سمجھے، نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ خاتم المسجد فرمایا، خاتم الاولیاء بھی کہتے ہیں، خاتم الانبیاء اپنا اولیاء بھی کہتے ہیں، خاتم العلماء بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کسی جگہ یہ نہیں آئے گا کہ لا نبی بعدی، یہ آقا علیہ السلام ہے، لا مسجد بعدی، میری مسجد کے بعد کوئی مسجد نہیں، یہ نہیں آیا۔ یا اسی طرح لا عالم بعدی، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اب کوئی عالم ہی نہیں آئے گا۔ لا عالم بعدی، اسی طرح لا ولی بعدی، کسی ولی نے نہیں کہا کہ میرے بعد اب کوئی ولی نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک نے بھی نہیں فرمایا لا غوثا یا لا غوث بعدی، نہیں فرمایا۔ خاتم الاولیاء ہونا اور ایک انبیاء اولیاء کی مور یا اولیاء کی اخیر علم رکھنا والا، اسی طرح عالم دین اخیر علم رکھنے والا، انہوں نے کسی نے فرمایا، کسی نے نہیں یہی کہا لا عالم بعدی، لا غوث بعدی، کسی نے نہیں فرمایا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ بعد ہی، ایک منٹ بھی یہ فرمانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔